बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त है और दिन है बुध का। इस वक्त आपको सूरत हाल बताएंगे। शहर इक़्तिदार में सूरत हाल है क्या। तहरीक इंसाफ का कल जो जलसा होना है 22 अगस्त का, उस जलसे का NOC एक बार फिर मनसूख कर दिया गया है। इस वक्त जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि वफाकी हुकूमत और KP की हुकूमत आमने सामने हैं और खुदा न खास्ता कल सूरत हाल जो है वो शदीद तसादुम की तरफ जा सकती है। कल का दिन शहर इक़्तिदार में बड़ा ख़तरनाक दिन होगा, क्योंकि एक तरफ तो रेड जोन जो है वो मुकम्मल ब्लॉक कर दिया गया है कंटेनर्स लगाकर। कल 11:30 बजे 22 अगस्त दिन 11:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो मुबारक सानी केस के ऊपर नज़रसानी की एक दरख्वास्त सुनने जा रहा है और ये सेकंड रिव्यू है जो सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है। और दूसरी और उसी सिलसिले में जो मजहबी जमातें हैं, ख़त्म नबूवत फोरम है, उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी हुई है। लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो मुजाहिरीन को किसी सूरत वहाँ पर नहीं पहुँचने देगी और उनको किसी तरह का एहतजाज वहाँ पर नहीं करने दिया जाएगा। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और शायद कल बाकी भी रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हों, क्योंकि कल सुबह 8 बजे की कॉल दी हुई है मजहबी जमातों ने कि अब उन्होंने सब लोगों से ये दरख्वास्त की हुई है कि सब लोग वहाँ पर पहुँचें, पुरअमन तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और काजी फायज साहब को रियलाइज़ करवाएं कि काजी साहब ने ये बहुत बड़ा जुल्म किया है और काजी साहब अपना ये फ़ैसला वापस लें। अब काजी साहब ये फ़ैसला वापस लेते हैं नहीं लेते, कल का दिन बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। और अगर कल काजी साहब ने ये सेकंड रिव्यू मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो अपना फ़ैसला बरकरार रखते हैं, तो फिर आगे जुमेरात के बाद जुमे का दिन है और ज़ाहिर है फिर मजहबी जमातें जो है वो कल अपने नेक्स्ट लाएअमल का जो है वो ऐलान कर देंगी। दूसरी तरफ आज जो है वो तहरीक इंसाफ का जो NOC मनसूख किया गया है। NOC मनसूख होने के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से ये वाज़ेह इस वक्त तक ऐलान किया गया है कि हर सूरत में जलसा तो होगा और अब जलसा किसी मौके पे जाके तहरीक इंसाफ कैंसिल शायद कर भी दे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है उस पर एतबार भी इतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन फ़िल वक्त तो कैटेगोरिकल ये स्टेटमेंट्स आई हैं अली मीन गंडापुर साहब समेत सब की कि जलसा हर सूरत में होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद समेत पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी गई है और गाड़ियों की पकड़ दकड़ की जा रही है। तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs और उनके लोग थोड़ी सी हिम्मत करें तो अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। और कल का दिन वैसे भी पुलिस के लिए इतना आसान नहीं है कि एक तरफ हज़ार पुलिस एहलकार जो है वो रेड जोन की सिक्योरिटी पर होंगे, दूसरी तरफ ये मुमकिन नहीं है कि हज़ार पुलिस एहलकार जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जलसे को भी रोकें। और मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उस जगह को विज़िट किया हुआ है, तरनौल वाली उस जगह को, कि वहाँ पे जो है वो हज़ारों लोग तो वहाँ पे जो मकामी है इर्द गिर्द वाले वो भी पहुँच जाएंगे। वहाँ इतनी बड़ी जो है वो इमरान खान की हमायत वहाँ पर मौजूद है और ख़ास तौर पे वहाँ जो बिजनेसेस हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो पश्तून जो हैं वहाँ के KPK से ताल्लुक़ रखने वाले उनके वहाँ पे बिजनेसेस हैं और वहाँ पे वर्कर्स भी बड़ी तादाद में जो हैं वो KPK से या साउथ पंजाब के वहाँ पे वर्कर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। और आपको पता ही है कि पूरे मुल्क में ही इमरान खान की हमायत है और लेकिन बहुत ज़्यादा इमरान खान की हमायत जो है वो KPK में बहुत शदीद है और साउथ पंजाब में भी बहुत शदीद है और यहाँ पे बहुत मतलब इमरान खान की हमायत बहुत ज़्यादा है। और इस इलाके के जो लोग हैं वो तो वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, क्योंकि पिछली बार जब 6 जुलाई को जलसा मनसूख हुआ था उससे पहले 5 और 6 जुलाई की दरमियानी रात जब मैं वहाँ पर गया था और लोगों से बात की थी तो वहाँ लोगों ने ये गुफ्तगू की थी, वो बड़ी एग्रेसिव थी और लोग तैयार थे PTI के मुल्क भर से आने वाले जो वहाँ पे हामी हैं उनको वेलकम कहने के लिए। अब कल हुकूमती इदारे पुलिस कैसे इस जलसे को रोकती है, अगर ये जलसा होता है तो ये बहुत मुश्किल टास्क होगा। और सबसे ज़्यादा तो बहरहाल परेशान कुन सूरत हाल यही है कि कल वज़ीर आला KPK जो है वो एक बड़े जो मार्च है उसको लीड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। अगर उनको रोकने की कोशिश की गई तो चीज़ें ख़राबी की तरफ भी जा सकती हैं। ज़ाहिर है उनके साथ पुलिस भी KPK की होगी, उनके साथ अपने उनकी सिक्योरिटी भी होगी, लोग भी इस वक्त KPK के आपको पता है कि इमरान खान की हमायत में बहुत एग्रेसिव हैं, इस वक्त बहुत शदीद एग्रेसिव हैं। और अगर PTI के लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान से KPK के अलावा 10,000 भी आ जाते हैं तो एक तरफ तो पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर उनको रोकने में मसरूफ़ होगी, दूसरी तरफ KPK वाले इतने बड़े मार्च को रोकने में मसरूफ़ होगी, फिर मुबारक सानी केस की वजह से रेड जोन को सिक्योर करने पे मुमकिन नहीं है किसी सूरत भी इस्लामाबाद पुलिस के लिए। और फिर आपको पता है कि अब इस्लामाबाद पुलिस के जवान भी थक गए हैं, इतनी सख्त उनकी ड्यूटी है, आए रोज़ इधर उधर ये वो सारा कुछ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा रोकना। सारी गेम जो है वो आप PTI के हाथ में है, क्योंकि देखें पहले सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी थी, ठीक है कर लें 22 को जलसा, खुद सरकार ने ये तारीख दी, खुद इन्होंने अदालत में बयान दिया इस्लामाबाद कोर्ट में। यही वजह है कि फ़ौरन रात के टाइम
گئے ہیں شعیب شاہین صاحب عدالت گئے ہیں عامر فاروق صاحب کو کہ وہ عدالت کھولیں، لیکن عامر فاروق صاحب تو دن میں پی ٹی آئی کو وہاں سے انصاف نہیں ملتا تو رات انہوں نے عدالت کہاں پہ کھولنی ہے. اور اس وقت جو ہے وہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے وکلا کہ کسی طرح سے جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ عدالت کھولیں، لیکن عامر فاروق صاحب عدالت میرا نہیں خیال کھولیں گے. وہ عطر مرلا صاحب تھے جو ہفتے اور اتوار کو عدالتیں عام شہریوں کے لیے بھی کھولتے تھے، اور کوئی اس طرح کا بڑا مسئلہ آ جاتا تو عدالتیں وہ کھولتے تھے. عامر فاروق صاحب مجھے نہیں لگتا کہ عدالت کھولیں گے. میں آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ وہ تو دن میں انصاف نہیں ملتا ان کی عدالت سے پی ٹی آئی کو، تو رات میں وہ پی ٹی آئی کے لیے کہاں عدالت کھولیں گے، مجھے بالکل ممکن نظر نہیں آتا. اور یہ بھی ہے کہ پہلے سرکار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی، لیکن جب انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں سرکار کے پاس اور سرکار کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، اور سرکار کو جب یہ پتہ چلا ہے کہ کل کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا بڑا جلسہ ہوگا جہاں پہ کوئی مین لیڈر نہیں ہے، یعنی جیسے مین لیڈرز ہیں نواز شریف ہیں، عمران خان ہیں، یا مطلب پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ ہے، بلاول ہیں، یہ سارے کہ بغیر کسی لیڈر کے جو ہے وہ پہلا پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ کل جو ہے وہ ہونے جا رہا تھا. اور ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس یہی تھی کہ کل بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور پہ کہاں پہ ٹانگ گئیں، اوسان خطا ہو گئے، اور پھر یہ ہے کہ یہ این او سی جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے. تو اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ساری چیز جو ہے پی ٹی آئی کے ہاتھ میں. میں آپ کو ذرا علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی پیغام ایک سنا دیتا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ پیغام اہم ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ہی اس جو مارچ ہونے جا رہا تھا، یہ جو جلسہ ہونے جا رہا تھا، اس کے جو میزبان ہیں وہ ہیں جناب علی امین گنڈا پور صاحب ہی اس کے میزبان ہیں. اب ذرا آپ یہ سنیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا پیغام جاری کیا ہے. اس سے آپ کو معاملے کی حساسیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو فارم 47 کی سرکار ہے یہ آگ سے کھیل رہی ہے. یہ پہلے بھی صوبوں کے درمیان نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں. کبھی نواز شریف غیر محتاط زبان استعمال کرتے ہیں کے پی کے والوں کے بارے میں، کبھی جو ہے یہ صرف وفاق پس پردہ پیسے دے کے صرف پنجاب کو ریلیف دیتے ہیں، اور باقی صوبوں میں احساس محرومی بڑھتا ہے، نفرت یہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، صوبوں کے درمیان نفرتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا سنیے کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا پیغام دیا ہے اس منسوخی کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تمام پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں، اور بالخصوص خیر پختونخوا کی عوام سے. ہمارا جلسہ جس کی این او سی ہمیں عدالت نے دی تھی، وہ این او سی پھر کمشنر صاحب نے اس کو کینسل کر دیا ہے. یہ فسطائیت اور جبر اور غیر قانونی اقدامات کا سلسلہ شروع ہے اس وفاقی حکومت کی طرف سے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. اور میں یہ واضح پیغام دے رہا ہوں کہ پختونخوا کی ساری عوام نے کل 3 بجے تک پہنچنا ہے ثوابی کے انٹرچینج پہ. میں وہاں سے آپ کو لیڈ کروں گا. ہم ہر صورت میں یہ جلسہ کریں گے. یہ جلسہ ترنور چوک پہ ہوگا اب، اور پورے پاکستان کی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ترنور چوک پہ پہنچیں. انشاءاللہ ہم ان کو بتائیں گے کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے. عمران خان پہلے ہماری محبت تھی، پھر وہ ہمارا عشق بنا، اور اب وہ ہماری ضد بن چکا ہے. ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر یہ عدالتوں کو نہیں مانتے تو انشاءاللہ کل کا دن ثابت کرے گا کہ طاقت عوام کی ہے یا یہ مینڈیٹ چور جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مینڈیٹ چور حکومت کی ہے. انشاءاللہ کل فیصلہ کن مرحلہ ہے، اور کل یہ ایک فیصلہ کن انشاءاللہ فیصلہ ہوگا اس قوم کی طرف سے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، حق کے لیے کھڑی ہے، اپنے آئین کے لیے کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑی ہے. کل انشاءاللہ تنور چوک پہ 4 بجے تک سب نے پہنچنا ہے، اور پختونخوا کی ساری عوام جو ہے آپ انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے، اور ثوابی سے انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ ہم کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور جلسہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، عمر ایوب صاحب، سب کے ویڈیو پیغامات آ رہے ہیں، سب یہ بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں انہوں نے اب دیکھیں نا کس طرح کی گھٹیا سطحی مکروہ اور نیچ حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہاں مسجد سے ایک بیگ برآمد کروا دیا، کہ وہاں پتہ نہیں کوئی دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے. مطلب یار کوئی خدا کا خوف کرو. اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے تم نہیں ڈرتے کہ تم مسجدوں کو اس درمیان لا رہے ہو، مسجد سے بیگ برآمد کروا رہے ہو خود رکھ کے. مطلب کوئی تھوڑا سا خدا کا خوف کریں. مطلب مسجدیں اسی کام کے لیے رہ گئی ہیں کہ آپ اپنے مکروہ دھندوں میں مساجد کو استعمال کریں، کہ اللہ کا گھر اسی کام کے لیے رہ گیا. مطلب آپ ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ مسجدوں میں جاتے ہوتے تو یہ پاکستان کے ساتھ نہ کر رہے ہوتے جو اس وقت کر رہے ہیں آپ. اور دوسری بات یہ کہ پھر ایک فیک لیٹر جاری کر دیا، اور اس فیک لیٹر میں کیا کیا جناب؟ اس فیک لیٹر میں کر دیا کہ
جناب وہ عمران خان نے ادھر سے جیل سے پیغام دیا ہے کہ جلسہ جو ہے وہ کینسل کر دیں اور کوئی اور تاریخ دی جائے گی. تو یہ اس طرح کی گھٹیا اور یہ نیچ جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہیں اور سمجھ سے بالاتر ہے ان کی یہ ساری جو ہے وہ صورتحال. میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ یہ دیکھنا ابھی خبر ایک چلوائی گئی کہ تحریک انصاف کے جلسہ گاہ کے مقام سے مشکوک بیگ برآمد. مشکوک بیگ جلسہ گاہ سے ملکہ مسجد میں رکھا گیا تھا. پولیس کی بھاری نفری مسجد کے باہر تعینات اور وہ جی بم ڈسپوزل اسکواڈ آیا، یہ ہے وہ ہے، اور یہ ساری گھٹیا اور مکروہ اور نیچ حرکت جو ہے یہ بیگ رکھنے والی کی گئی ہے. بہت افسوسناک ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے، وہاں جو بھی جا رہا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کل یہ اچھا مین اب ڈیپینڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے پی کے اوپر، اس لیے کہ پنجاب کی سچی بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن پنجاب میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، دو مین بندے ہیں، وہ دونوں روپوش ہیں. ظاہر جنون مجبوریاں ہوں گی، میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر. باقی 90% پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ اس سنسیئرٹی اور جرت کے ساتھ نکلنا ہی نہیں چاہتے جس جرت اور سنسیئرٹی کے ساتھ نکلنا چاہیے. لوگ تیار ہیں، لیڈ کرنے والا پنجاب میں کوئی نہیں ہے. پنجاب سے مجھے بالکل ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ پنجاب سے کوئی بڑی تعداد آ جائے گی، سوائے 8-10 جگہوں کے کوئی بڑی تعداد نہیں آئے گی. ساری گیم کے پی کے اوپر ہے اور یہ جلسہ عمران خان کی رہائی کے لیے بہت اہم ہے. جتنا یہ جلسہ کامیاب ہوگا اتنا سرکار کے اوپر دباؤ بڑھے گا عمران خان کے حوالے سے. لیکن اگر کل کے پی کے سے خاطر خواہ تعداد نہ نکلی تو یہ عمران خان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا. عمران خان اس وقت عمران خان کی رہائی ڈیپینڈنٹ ہے کے پی کے عوام، عمران خان کے وہاں کے جو چاہنے والے ہیں ان کے اوپر کہ کل وہ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اور آتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پنجاب میں 90% کمپرومائزڈ ہیں. کل آپ دیکھ لیجئے گا کتنے پنجاب سے، دیکھیں آپ ویڈیوز دیکھ لیں گے کتنے پنجاب سے نکلتے ہیں. 10-12 جگہوں سے زیادہ سے کوئی بندے نہیں، لیکن نہیں نکلیں گے. لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز پنجاب کے، ایم این ایز، ایم پی ایس نہیں نکلنا چاہتے. لوگوں کو بہانے کہ جی وہ ہم گرفتار ہو گئے، ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. بھائی نکلنے والے نکلتے ہیں، اور سوائے 15-20 مقامات پہ کہیں پہ پولیس سیریس چھاپے نہیں مارتی. مطلب پولیس بھی تھک گئی ہے. مقامی پولیس کو بھی پتہ ہے کہ آگے پی ٹی آئی کی حکومت آنی ہے، یہ سرکار جاری ہے. وہ پاگل ہیں، وہ اپنے وہاں پہ معاملات پی ٹی آئی کے ساتھ خراب کریں گے. لیکن یہ ڈرامے کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈر. یہ لوگوں کو نہ نکالتے ہیں، نہ نکالنا چاہتے ہیں، نہ یہ 4 پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ جرأت دکھانا چاہتے ہیں. کمپرومائز قسم کے لوگ ہیں. تو اس لیے پنجاب سے مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. 8-10 جگہوں کے علاوہ نہیں لوگ نکالیں گے. یہ لوگ نکلنے کے لیے نکالیں گے نہیں. سارا جو ڈیپینڈ کر رہا ہے اس وقت یہ سارا معاملہ وہ کے پی کے پہ کر رہا ہے. کے پی کے سے کتنی بڑی تعداد نکلتی ہے، کیونکہ کے پی کے سے اگر لوگ ہزارہ کی تعداد میں آگے تو ان کو روکنا ناممکن ہوگا. اور باقی جو ہے دیکھتے ہیں بہرحال پنجاب سے کتنے لوگ نکلتے ہیں کے پی کے سے اور کل کیا ہوگا. کل کا دن بہت بہت حساس ہے شہر اقتدار کے لیے. چیزیں خدا نہ خواستہ تصادم کی طرف جا سکتی ہیں، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرپشن کے لیے، اپنی لوٹ مار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. جبر، فسطائیت، جزیدیت کے تمام حدیں عبور کرنے کو تیار ہیں. بس یہ ہے کہ ہمارا اقتدار رہے، ہماری کرپشن اور لوٹ مار رہے، اور ہمارا یہ جو لوٹ مار کا سلسلہ یہ جاری رہے. دیکھتے ہیں یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.